ہندوستان کی آزادی قربانی اور ایمان کی داستان ہے، جس میں مسلمانوں نے صف اول میں رہ کر انگریز کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شیر میسور آخری دم تک انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ جلا وطن اور قیدی بن گئے، مگر اپنی غیرت نہیں بیچی۔ بیگم حضرت محل لکھنؤ کی شیرنی، جس نے عورتوں کو بھی میدان جنگ کا حصہ بنا دیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ، مولانا فضل حق خیرآبادی اور ہزاروں علماء نے فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان کیا اور اپنے خون سے آزادی کی راہ روشن کی۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ایمان، قربانی اور جہاد کے چراغ بنے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا حسین احمد مدنی خلافت تحریک کے رہنما تھے، جو نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر آزادی کا علم بلند فرمایا۔ اشفاق اللہ خان نے جوانی وطن پر قربان کر ڈالی۔ خان عبد الغفار خان عدم تشدد کے داعی مگر آزادی کے پکے سپاہی بنے۔ ٹیپو سلطان نے سوچا کیا انگریزوں کے طاقتور ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہم کچھ بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس دیش کو پہلا راکٹ دیا، اور ایسا ویسا راکٹ نہیں دیا۔ ٹیپو سلطان کا راکٹ تھا، وہ 6 کلومیٹر سے لے کے 3 کلومیٹر تک وار کرتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ گزر گئے تو وہ راکٹ انگریز لے گئے، اس کو ریورس انجینئر کیا، اور اسی ویکیپیڈیا پہ لکھا ہے کہ 4 سال کے بعد کانگریو نام کے ایک آدمی نے انہی راکٹ کو، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو میسور سے ایک کتاب کو بھیجا گیا جس کا نام فتح المجاہدین ہے۔ اس کتاب کے ڈائیگرام دیکھ کر اس انگریز نے دوبارہ ان راکٹ سے دنیا میں پہلی میسائل بنائی۔ اس دیش کو پہلا راکٹ دینے والا کون؟ ٹیپو سلطان۔ اور اس دیش کو آدھونک میسائل دینے والا کون؟ الحمدللہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام۔ میں بے گناہی کے سارے ثبوت دے دوں گا، میرے گناہ کے کچھ تو ثبوت دو مجھ کو۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ۔ طاہر حسین کو 1421 دن ہو گئے، شرجیل امام 1887 دن ہو گئے، عمر خالد کو 1678 دن گزر چکے۔ کہیں نہیں جا رہے، ہندوستان چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ہم نے اسی مٹی میں جنم لیا تھا اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ گوڈسے کے یار جب بولتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان چلے جائیں تو ہم ان کو مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ شبد یاد دلانا چاہیں گے۔ جب دیش میں بٹوارا ہو رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے بولا تھا کہ مسلمانوں اس دیش کو مت چھوڑو، یہاں بزرگ تمہارے یہیں دفن ہیں، تم نے اس دیش کی مستقبل کے لیے جدوجہد کری ہے، اور عہد کرو کہ اس دیش کا اتہاس اور اس دیش کا مستقبل تمہارے بنا ادھورا ہے۔ اس دیش میں ہمارا ہونا ہماری وطن پرستی کا ثبوت ہے۔ ہمارا نیتا محمد علی جناح نہیں تھا، نہیں ہے، ہمارا نیتا مہاتما گاندھی ہے، ہمارا نیتا مولانا ابوالکلام آزاد ہے، ہمارے نیتا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر ہے۔ نریندر مودی نے بولا، ان کے ہاتھ میں ترنگا دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ نریندر مودی صاحب 1947 سے ہمارے دل میں اور ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہے، ہمارے دل میں اور ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہے۔ آپ کو RSS کی مکھیالے پہ 50 سال لگے تھے ترنگے لٹکانے کے لیے، آپ سے وطن پرستی کا سرٹیفکیٹ ہم کو نہیں چاہیے۔ عمر خالد، اور وہ ابھی جیل میں ہے کافی ٹائم سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا عمر خالد کے خلاف الزام کیا ہے؟ دیر از نتھنگ اگینسٹ ہم، اور 6 سال سے وہ بند ہے، اور وہ اس کی بیل اپلیکیشن ایڈجرن ہوتی جاتی ہے، جبکہ اس کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے خلاف؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیوں اس کو PhD ہے، JNU کا PhD، ٹھیک ہے، لیفٹسٹ ویوز کا تمام لوگ ہیں، مگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تبھی میں نیاپالیکا کی آلوچنا کرتا ہوں کہ نیاپالیکا کا ایک فرض ہوتا ہے، سولم ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس اینڈ لبرٹیز آف دا پیپل۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ڈیوٹی ہے، اٹ از دا گارڈین آف دا رائٹس آف دا پیپل، مگر کہاں نبھا رہی ہے اپنی ڈیوٹی؟ تمام لوگ پڑے رہتے ہیں جیل میں سالوں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ وہ تمام دھن دولت گولہ بارود پولیس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن نہتے اور غریب لوگ ان سے ڈرنا بند کر دیں گے۔